بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج فورٹ روڈ راولپنڈی کے آن لائن سپورٹ پروگرام کے تحت جماعت نہم کے طلباء کو خوش آمدید۔ جماعت نہم کے چھٹے تدریسی ہفتے میں ہم محمد حسین آزاد کے ایک مضمون شاعروں کے لطیفے کا مطالعہ کریں گے، جو کہ محمد حسین آزاد کی ایک کتاب آب حیات سے ماخوذ ہے۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ آپ دلی میں 1830 میں پیدا ہوئے۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں، یعنی جن کے لکھنے کا اپنا ایک منفرد انداز تھا، اور بیان کرنے کا جو ان کا انداز تھا وہ بھی ان کا اپنا ہی تھا، اس لیے وہ جو ہے اسلوب بیان کے موجد بھی کہلائے، اور خاتم بھی کہ ان کے بعد پھر اس کو کسی اور نے نہیں لکھا ویسا۔ اور ان کا خاص جو اسلوب ہے وہ ہے تمثیلی، یعنی ایسا انداز جس میں خیالی چیزوں کو کردار بنا لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کی جو تصانیف ہیں ان میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہوئیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی جو ہے آپ نے مرتب کیا آزاد کے نام سے، اور آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہے۔ یہ سبق جو ابھی آپ ان کا مولانا محمد حسین آزاد کا پڑھیں گے، یہ آب حیات سے لیا گیا، شاعروں کے لطیفے۔ یہ کلاسیکی شاعروں کا جدید تذکرہ ہے۔ اس میں شاعروں کے حالات، شاعری اور ان پر تنقید افسانوی انداز میں کی گئی ہے۔ اسے نثری ادب میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے آب حیات کو۔ اس سبق میں مختلف شاعروں کے حالات زندگی اور پرمزاح واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک واقعہ میر اور مرزا کا موازنہ بھی ہے کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں بحث ہوئی کہ جو ہے دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، اور کہ کس کا کلام زیادہ پر اثر ہے، پر تاثیر ہے، اچھا ہے۔ تو ان کے پاس گئے، عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں ہی صاحب کمال ہیں، بڑے شاعر تھے دونوں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ۔ جیسا کہ میر کا شعر میر تقی میر کا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ یہ جو ٹک ہے نا، یہ متروک اردو ہے، یعنی ذرا، تو اب یہ نہیں بولا جاتا، تو یعنی کہ میر کے سرہانے جو ہے آہستہ بولو، ابھی روتے روتے سو گئے، جس میں ایک درد، ایک آہ ہے، کیونکہ میر کی زندگی جو ہے وہ بڑی تکالیف میں گزری، تو ان کی شاعری میں ایک درد پنہا ہے۔ جبکہ مرزا کا شعر اس کے جواب میں پڑھا گیا کہ سودا کی جو بالی پہ اٹھا شور قیامت، سودا کی جو بالی پہ اٹھا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ تو اس کے بعد جو مرزا کے کلام کے بارے میں بیان کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مرزا کا کلام پڑھ کر بے اختیار واہ نکلتی ہے، کیونکہ ان کے کلام میں الفاظ اور خیال میں سوز و تڑپ کے بجائے ایک شان شوکت اور سج دھج نظر آتی ہے، جبکہ میر کے کلام میں ایک درد ہے، ایک سوز ہے۔ تو دونوں ہی جو ہے باکمال شاعر ہے، لیکن اس میں دوسرا جو لطیفہ ہے کہ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، ایک 12-13 سال کی عمر کا نوجوان جو ہے آیا اور اس نے ایک غزل پڑھی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے،
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو ایک اس لطیفے پہ ایک نوجوان شاعر کی المناک موت کا ذکر ہے، کیونکہ 12-13 سال کی عمر تھی اور گرمی کلام پر سودا چونک پڑے۔ سودا نے پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا یہ شہزادہ ہے۔ سودا نے کہا میاں جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت، انہی دنوں اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اس سبق میں تیسرا جو لطیفہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ خان جرات کی ملاقات کو آئے تو جرات جو ہے کچھ سر جھکائے بیٹھے سوچ رہے تھے۔ انشاءاللہ خان نے پوچھا میاں کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرات نے جواب دیا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انشاءاللہ خان نے کہا کہ کیا ہے؟ جرات نے کہا مصرع بہت خوب ہے، اور جب تک دوسرا مصرع نہیں ہو جائے گا، مصرع جو ہے 2 مصرے مل کر ایک شعر بناتے نا، تو ایک حصہ یعنی ایک لائن جو ہوتی ہے اسے مصرع کہتے ہیں۔ تو جب تک دوسرا مصرع نہیں ہوگا تب تک نہیں سناؤں گا، نہیں تو مصرع لگا کر تم اسے چھین لو گے۔ اس میں دیکھیں کہ انشاءاللہ خان کی جو ہے حاضر دماغی اور فی البدی اشعار کہنے پر کس قدر مہارت تھی کہ جرات انہیں مصرع بتاتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے یہ مصرے پہ دوسرا مصرع لگا کر یہ مجھ سے مصرع چھین لے، کیونکہ لازمی تو جو دوسرا مصرع لگاتا ہے شعر اس کا ہو جاتا ہے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا کہ آخر جرات ہے کیا وہ مصرع، تو جرات نے پڑھ دیا۔ اس زلف پہ بھپتی شب دجور کی سوجھی۔ سید انشا نے اسی وقت، کیا قادر الکلامی تھی، کیا فی الودی انہوں نے کہا، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ اب ان کا یہ شعر مکمل کرنا تھا، جرات ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر جو ہے مزاحن جو ہے مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید شاہ آگے آگے بھاگتے رہے اور وہ پیچھے پیچھے جو ہے ان کے ٹٹولتے رہے ان کو۔ اس میں چوتھا لطیفہ کچھ یوں ہے کہ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ، شاعری کی دنیا میں بہت بڑا نام، ایسے وقت جلسے میں پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا اور حیدر علی آتش وہاں پر اور چند اور شعراء بھی موجود تھے۔ یہ جا کے بیٹھے، سلام دعا ہوئی، جناب سے پوچھا گیا کہ کیا مشاعرہ ہو چکا، تو انہوں نے کہا سب کو آپ کا شوق رہا، اشتیاق رہا۔ تو شیخ صاحب نے فی البدی وہاں پہ حاضر دماغی دیکھیے ایک شعر کہہ ڈالا، فی البدی جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، یعنی کہ جو خاص ہوتے ہیں وہ عام لوگوں میں شریک تھوڑی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک تسبیح ہوتی ہے تو اس میں ایک امام ہوتا ہے نا اوپر، تو وہ ہم جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو گنتے ہیں تو اسے جو ہے گنتی میں نہیں لاتے۔ تو جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانے تسبیح میں امام نہیں، یعنی کہ ہم تو خاص لوگ ہیں۔ وہ حقیقت ہے امام بخش ناصر جیسا شاعر جب آئے تبھی محفل گرم ہو جایا کرتی تھی شعر و شاعری کی۔ لطیفہ نمبر 5 جو ہے اس میں حیدر علی آتش اپنے شاگرد کو اکثر نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ چونکہ معاشی مشکلات کا شکار تھا، اکثر وہ بے روزگار رہتا اور آتش سے شکایت کرتے ہوئے کسی دوسرے شہر جانے کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن اپنا خواجہ حیدر علی آتش اسے سمجھاتے تھے کہ وہاں جا کے کیا کرو گے، تو جو خدا نے رزق یہاں دینا وہی وہاں دینا ہے۔ اگر خدا نے ان کے مل بیٹھنے کا بہانہ بنا رکھا ہے تو کیوں ایسی محفل کو چھوڑ کے جاتے ہو، تو اسی میں تم راضی رہو اور اپنی کوششیں یہیں پر جاری رکھو۔ تو اکثر وہ انہیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ شاگرد آیا اور اس نے بتایا کہ وہ ان سے رخصت لینے آیا ہے۔ آتش نے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا کہ میں بنارس جا رہا ہوں تاکہ وہاں پہ کوئی کام کاج کر سکوں۔ تو اس نے آتش سے ان کی کوئی فرمائش پوچھی
کہ آپ بتائیے آپ کی کوئی فرمائش ہو، کچھ لانا ہو وہاں سے، یا جب آؤں تو۔ اس پر خواجہ آتش حیدر علی آتش نے یہ کہا کہ بس اتنا کام کرنا کہ وہاں جب تم جاؤ تو وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا سلام کہہ دینا۔ شاگرد چونکا، حضرت یہ کیا؟ کیا وہاں کا خدا اور یہاں کا خدا جدا جدا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے فوراً اسے کہا کہ بھائی، جب خدا وہاں اور یہاں کا ایک ہے تو ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس نے وہاں جو ہے جا کے دینا ہے تمہیں، وہاں جا کے تم اس سے مانگو گے، اگر تم اتنی ہی دل جمعی کے ساتھ خدا سے یہاں مانگو تو وہ تمہیں یہاں پر بھی عطا کرے گا۔ تو یہاں کا اور وہاں کا خدا جدا تھوڑی ہے۔ تو انسان کے ذمے صرف کوشش کرنا ہے۔ وہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ یہاں رہ کر بھی کوشش کی جا سکتی ہے اور وہاں رہ کر بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اور ملے گا اسے نصیب کا ہی۔ اس لیے اسے پریشان ہونے کی نہیں بلکہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اس نصیحت نے اس شاگرد کے دل پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اس نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر وہیں دہلی میں رہنے کا عزم کیا۔ تو آتش کی اس نصیحت میں ہمیں تقدیر اور اللہ پر توکل کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ پر جس قدر ہمارا توکل مضبوط ہوگا، کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گمان سے نزدیک ہے، جس طرح آپ گمان کرو گے اسے ویسا پاؤ گے۔ تو اگر دل جمعی کے ساتھ اس رب سے مانگا جائے، اس پر توکل کیا جائے اور اپنی محنت اور کوشش میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے، تو رب کریم بہت نوازنے والا ہے۔ چھٹے لطیفے میں بہادر شاہ ظفر کی کے خوبصورت شعر کہنے کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن معمولی دربار تھا اور استاد ابراہیم ذوق بھی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرشد زادی تشریف لائے اور وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی کا پیغام لائے تھے، اور وہ آئے، کچھ عرض کی اور بادشاہ سے کچھ آہستہ آہستہ کہا اور رخصت ہو گئے۔ تو حکیم احسن اللہ خان بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے پوچھ لیا، صاحب عالم اس قدر جلدی، یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اسی وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو ایک دم سے بہادر شاہ ظفر نے اپنے استاد ابراہیم ذوق جو کہ ان کے استاد تھے ان سے کہا، دیکھیں کیا صاف مصرع ہو گیا۔ تو استاد صاحب نے کہا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو شاعر اور ادیب ہیں وہ کس قدر حاضر دماغ ہوا کرتے تھے، اور اگر اس جو ہے شعر پر بھی غور کیا جائے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، یعنی کہ زندگی لائی ہم آ گئے، موت آئے گی ہمیں یہاں سے لے جائے گی، تو نہ تو ہم اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے گئے۔ تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اب لطیفہ نمبر 7 میں جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی طرف سے ایک ظریفانہ جواب کو بیان کیا گیا کہ وہ کیسے مزاح میں بڑی گہری بات سمجھایا کرتے تھے۔ دراصل وہ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے اور بہت زبان درازیاں بھی کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، یعنی ان پر آپ نے اعتراض، انہوں نے آپ پر اعتراض لکھا ہے تو آپ بھی اس کا جواب لکھے۔
تو غالب نے اسے بڑے خوبی سے سمجھایا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی کہ اس نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو زبان درازیاں کی ہیں، وہ سرے سے اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح گدھا بلا وجہ لاتے مار رہا ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو گدھے اگر لاتے مارے تو اس کا جواب لاتے مارنا نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ اپنے مخالف کا جواب نہیں دیا جاتا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اعتراض کرنے والے کا، جو اعتراض کر رہا ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ تو یوں تو ہر اچھے کام پر بھی لوگ معترض ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ایک چپ سو سکھ، کہ اگر خاموشی اختیار کر لی جائے نا، اور بسا اوقات آپ کے نفس کے خلاف، آپ کے جو ہے خواہشات کے مطابق کوئی چیز نہ ہو، اور آپ کے جو ہے نفس کے خلاف کچھ ہو رہا ہو، آپ کو کوئی کام کو سراہے نہیں، تو آپ ہمیشہ جو ہے اسے جو ہے خاموشی سے، خاموش رہ کر جو ہے اچھا جواب دے سکتے ہیں، نہ کہ بلا وجہ بول کر الجھ کر اور اس سے اپنی لڑائی مور لے کر جو ہے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال کر۔ آخر میں مشقی سوالات ہیں جو کہ 3 سے 4 سطور پر آپ نے مبنی جوابات دینے۔ پورے سبق کا مطالعہ کریں، اور اس میں سوالات جیسے کہ خواجہ باسط نے میر المرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا، شریزادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا، سید انشا کے اسرار پر جرات نے کون سا مصرع پڑھا، خواجہ صاحب اپنے شاگرد سے کیا کہتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتے تھے، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا۔ تو یہ سوالات اپنے مطالعہ کریں کتاب اس سبق کا، اور اس کی روشنی میں اپنے الفاظوں میں لکھیں۔